فرماتا ہے یہ جامع العلوم کتاب ہے، اولین و آخرین کا علم اس کتاب میں موجود ہے. یعنی اس کتاب کے اندر جو پہلے واقعات گزر چکے ہیں، جو آنے والے ہیں، سب اس کے اندر جو ہے واضح ایک جو ہے علم ہے اس کتاب کے اندر. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور ہم نے تم پر یہ قرآن اتارا جو ہر چیز کا روشن بیان ہے. یعنی قرآن پاک ہم نے آپ کے اندر اتارا، اس کے اندر روشن جو ہے علم ہے، اس کے اندر ہر چیز روشن واضح ہے جو ہے آپ کے لیے، دنیاوی زندگی کے اندر بھی، اخروی زندگی کے اندر بھی، دینی زندگی کے اندر بھی، یہ ساری چیز اس کے اندر روشن واضح کتاب جو ہے اس کے اندر لکھی گئی ہے. ما فرطنا فی الکتاب من شیء، یعنی ہم نے اس کتاب میں کسی شے کی کمی کوئی نہیں چھوڑی. بنانے والا ایک بناتا ہے کوئی چیز، یا مسجد دیکھ لیں، یہ مسجد بنائی ہے بنانے والے نے، تو کیا کہتا ہے یار میں نے اتنا خوبصورت بنایا، اس کے اندر کمی نہیں چھوڑی. تو وہ عظیم رب ہے جس نے قرآن نازل فرمایا، جتنا عظیم ہے تو کام بھی اتنا عظیم ہوگا. تو وہ عظیم رب اس عظیم کتاب کے بارے میں بیان فرما رہا ہے کہ میں نے اس کو نازل فرمایا لیکن اس کے اندر کوئی کمی نہیں چھوڑی. اتنا عظیم جامع کتاب ہے، اتنا عظیم کتاب ہے. ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کتاب اللہ میں تم سے پہلے واقعات کی بھی خبر ہے، تم سے بعد کے واقعات بھی، اور تمہارے آپس کے فیصلے بھی ہیں. یعنی کتاب اللہ قرآن کے اندر جو پہلے گزر چکے ہیں اس کے بھی واقعات ہیں، اور جو آنے والے ہیں اس کے بھی واقعات ہیں، اور تمہارے آپس کے معاملات بھی اسی کے اندر ہیں. کس طریقے سے رہنا ہے، کس طریقے سے کھانا ہے، کمانا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جو ہے کیا چیز آپ کے لیے جائز ہے، کیا ناجائز ہے، سب چیز اس قرآن کے اندر ہے. ایک اور حدیث پاک حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قرآن مجید ہر نافع علم پر مشتمل ہے، یعنی اس میں گزشتہ واقعات کی خبریں اور آئندہ ہونے والے واقعات کا علم موجود ہے. ہر حلال حرام کا حکم اس میں مذکور ہے، اور اس میں ان تمام چیزوں کا علم ہے جن کی لوگوں کو اپنے دنیاوی، دینی، معاشی اور اخری معاملات میں ضرورت ہوتی ہے. دیکھیں وہی بات جو میں نے پہلے بتائی، اس کے اندر ہماری ہر پہلو کی جو ہے ذاتیات کی، معاشرے کی، اخروی، معاشی، دینی، سب اس کے اندر ہماری ضروریات ہیں.